بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، بہت سارے دوست فتنہ دجال کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ دجال اس وقت دنیا میں آ گیا ہے، نہیں آیا، کیا کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو اس بارے میں ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کچھ آگاہی دیں گے۔ تو تمام دوست اس دجال کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو فتنہ عظیم فتنہ دجال کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکے۔ تو دوستو، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو عظیم فتنہ قرار دیا، اور اس وقت دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں جن میں جنگیں ہوں، نت نئی بیماریاں ہوں، معاشی و سماجی تباہ کاریوں، غرض آپ کو انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی تیاریاں ہیں، اور دجال جتنا بڑا فتنہ ہے اس کی آمد کے لیے جاری تیاریاں بھی اسی قدر ہولناک و دردناک ہیں، اور اسی کی آمد کی تیاریوں میں مصروف اس کے چیلے اور اس کی خوشنودی کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت دنیا میں موجودہ حالات ہیں۔ یوں تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے صادق العالمین و نبی المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن آج کا ہمارا کچھ زیادہ ماڈرن اور جدت پسند طبقہ دجال کو محض ایک دقیانوسی اور پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کرتا ہے، حالانکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے بعد ہمیں دجال کی آمد کے سلسلہ میں کسی حجت کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس طرح یہودیوں کو دجال کا اس قدر علم نہ تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کو خبردار کرنے سے متعلق احادیث سے اخذ کر لیا، آج یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جن مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا وہ یا تو دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہیں، اور یا پھر اس کے ذکر سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس پہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور یا انہیں دجال کا ذکر کرتے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، آج کی تحریر کا مقصد دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روح سے ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جن کے خیال میں دجال نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں۔ تو یہ باتیں پرانی ہیں تو احادیث کی روح سے دجال کی آمد کو ثابت کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ اب اس وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دجال کو پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس فتنے سے آگاہ رہیں۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روح سے ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جن کے خیال میں دجال نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں، کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، یا رکھتی ہے تو یہ باتیں پرانی ہیں تو احادیث کی روح سے دجال کی آمد کو ثابت کرتے ہیں۔ اور گزارش ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دجال کے بارے میں کتابیں پڑھیں، اس کے بارے میں جو آگاہی رکھیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بدر سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا خوارج دجال کا
ظہور کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں، ہر نبی جس کی پیروی کی گئی تو اس نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1000 نبیوں کے بعد آیا ہوں اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا گچ دیوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ مسند احمد جلد 12 حدیث مبارکہ 12987 میں یہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 2 سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظہور دجال سے 3 سال قبل 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے یعنی اونٹ اور کھروں والے یعنی گائے بیل بھیڑ بکری اور گھوڑے گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے اونٹوں کو موٹی تازہ اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل مان جاؤں گا۔ تو اس کے بعد شیطان اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کریں گے تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر وہ شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے، تو آپ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں یعنی اسما نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا اس کی وجہ سے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ہلا دیا۔ اللہ کی قسم میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگ جاتی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر تسبیح اور تحمید کفایت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ مسند احمد جلد 12 حدیث مبارکہ 12969 کے اندر یہ حدیث باب ہے۔ حدیث نمبر 3 ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ ابن کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح آل دجال۔ اے
اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے 11777۔ حدیث نمبر 4، مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ ابن کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیاء والممات ومن فتنة المسیح آل دجال۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 1377۔ حدیث نمبر 5، اسحاق نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے کوئی بھی شہر نہیں بچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ اللہ پاک مکہ شریف اور مدینہ پاک کے ہر ایک رستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے کر دے گا، جن کی وجہ سے دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جو کافر اور منافق ہوں گے ان کی وجہ سے زلزلہ آئے گا، زمین کانپے گی، تو وہ جو ان میں منافقین ہوں گے اور کفار ہوں گے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، تو جب باہر بھاگیں گے تو وہاں پہ وہ دجال کا شکار ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے، ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنے قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، بس جیسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 3338۔ حدیث نمبر 7، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہنستے ہوئے ممبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور جرام کے 30 آدمی بھی تھے، تو پورے 1 مہینے بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرہ کے پاس جا لگے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک دابہ یعنی جانور ملا۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو
تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ یعنی بہت بڑی قدامت والا اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور ان سے بیسان کے کھجوروں اور زعر کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی امی کے متعلق دریافت کیا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیحی دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے؟ پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ مشرق کی سمت میں ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ کہتی ہیں یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن ابن داؤد جلد 4 حدیث مبارکہ 4326۔ دجال سے متعلق احادیث مبارک کی تعداد کافی زیادہ ہے جنہیں یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان احادیث مبارکہ کے ذکر کے بعد منکرین دجال کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ دجال سے متعلق باتوں کا مذاق اڑائیں یا ان کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر نظر انداز کریں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکے، تو انشاءاللہ یہ دجال کے بارے میں سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ اس عظیم فتنہ دجال کے بارے میں آپ بر وقت آگاہ رہیں اور آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ والسلام۔